الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وتلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله مولانا العلي العظيم. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم ستم حد سے گزرا تو تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں برسائی دنیا کی امیدیں بر آئی، رحمت کی گھٹائیں برسائی دنیا کی امیدیں بر آئی، اکرام و عطا کی بارش کی اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمتی ذروں کے مقدر چمکائے، کعبے کی زمین اور عرش کہاں پل بھر میں کہاں دم بھر میں کہاں، کعبے کی زمین اور عرش کہاں پل بھر میں کہاں دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے، عورت کو حیا کی چادر دی اور غیرت کا بازا بھی بخشا، عورت کو حیا کی چادر دی اور غیرت کا بازا بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی کردار کے جوہر چمکائے، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ ملائے اور شیطان ہزاروں بل کھائے، اعلان محمد صلی علیہ ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا اور آنکھوں میں آنسو بھی ابھر آئے۔ بزرگان محترم، باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اور اس گلشن کے روح رواں امیر کارواں حضرت اقدس حضرت مولانا محمد راشد صاحب قاسمی دعوت برکاتہ العالیہ، جو ہم تمام کے تمام بچوں کی اور استادوں کی اکثر سرپرستی فرماتے رہتے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث سند ہے۔ اسی طریقے سے دعا گو ہے کہ آپ حضرات دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت اس مدرسے کو اور اس مدرسے کے روح رواں کو اور آپ تمام حضرات کو اور جتنے بھی حضرات یہاں پر جلوہ افروز ہیں سب کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس گلشن کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ میرے بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، ہم صبح سے لے کر اب تک اپنے ان معصوم بچوں کے پروگرام کو دیکھ رہے تھے، جس میں تقریباً 70 بچوں نے حصہ لیا ہے، یعنی 70 بچوں نے اپنے جذبات اور اپنے احساسات کا اظہار کرایا ہے، آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سردی کا موسم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تیار ہو کر اس وقت آ گئے کہ جس وقت ہم اپنے بستر میں آرام کے لیے لیٹے ہوئے تھے، یعنی ان کے اندر ایک جذبہ اور ایک شوق تھا کہ جس کی وجہ سے یہ چل کر یہاں تک آئے۔ اسی طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، لیکن جس بچے نے بھی جو بھی بولا ہے وہ اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے بولا ہے۔ آج اگر یہ 2 لفظ اس مائک پر کھڑے ہو کر بول رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور زیادہ الفاظ کا ذخیرہ ان کے پاس جمع ہوگا۔ یہ مائک ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ مائک پر کھڑا ہو کر 2 شبد یہ 2 الفاظ ہی پیش کر سکے، لیکن اللہ نے وہ طاقت و قوت دی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بول سکتا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ طاقت نہ ہو تو انسان کے اندر وہ داعیہ پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکال دے۔ یہ میرے اس حاکم الحاکمین اور اللہ کا فضل ہے کہ جو رب انسان کے جسم کے اندر روح ڈالتا ہے وہی رب ان کی زبان سے ان کو بلواتا ہے۔ میرے بزرگوں، آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جشن یوم جمہوریہ جس پروگرام کو میں اور آپ منا رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ جشن یوم جمہوریہ پورے ملک بھارت کے اندر منایا جا رہا ہے۔
ابھی مولانا شاہ محمد صاحب نے آپ حضرات کے سامنے اس کے اعتبار سے بہت ساری باتیں تاریخ کے اعتبار سے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے. مجھے زیادہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وقت پورا ہو چکا ہے. بس مختصر انداز میں 2-3 باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. میرے بزرگوں، جس طریقے سے ہم سال میں 2 تہوار مناتے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ، اسی طریقے سے ہم سال میں 2 جشن مناتے ہیں، ایک 15 اگست یوم آزادی اور دوسرا 26 جنوری یوم جمہوریہ. یعنی اس میں ہم اپنے اسلاف اور اپنے اکابر کی ان قربانیوں کو یاد کرتے ہیں کہ جو اس سرزمین ہند کے نیچے بچھی ہوئی ہے. ان سرزمین ہند کے اوپر جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں ان کے اینٹوں کے نیچے بچھی ہوئی ہے. آخرکار ہمارے بہت سارے علماء نے کہا ہے، ارے کسے بھلاتے ہو، کسے یاد کرتے ہو، اتنا تو گیروں کا پسینہ بھی نہیں ہے کہ جتنا ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف اور ہمارے مسلمانوں کا خون اس سرزمین ہند کے نیچے بچھا ہوا ہے. اسی طریقے سے لاشیں بچھی ہوئی ہے. آپ کسی کالج میں چلے جائیں، کسی اسکول میں چلے جائیں یا اسی طریقے سے بڑے فنکشن میں چلے جائیں، آپ کو وہ چیز یاد نہیں آئے گی. لیکن میرے بزرگوں، آج ہماری زبان پر صرف 2-4 نام رٹے رٹائے ہوتے ہیں جن کو یاد کر لیا جاتا ہے. کیا ملک کو آزاد کرانا کوئی مذاق تھا؟ کیا ملک کے اندر سانسیں لینا کوئی کھیل تھا؟ نہیں میرے بزرگوں، ہمارے یہ اکابر، ہمارے یہ اسلاف بتلائیں گے کہ سرزمین ہند کو قربان کرانے کے لیے ہمارے علماء کی نسلیں فصلوں کی طرح کاٹ دی گئی، تب جا کر ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے کہ جس کو ہم سانس کی چائے لے رہے ہیں. اسی طریقے سے میرے بزرگوں، 1947 اور اسی طریقے سے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے تاریخ پیش کی گئی تھی کہ 26 نومبر 1949 میں ہمارے اس ملک کو آزاد کیا گیا. اسی طریقے سے 26 جنوری 1950 میں کچھ قانون لاگو کیے گئے کہ جو پورے ملک کے اندر نافذ کر دیے گئے. اسی طریقے سے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جھنڈا لہرایا جاتا ہے، اس میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو اس میں اوپر کا جو رنگ بھرا ہوا ہے، جس کو ہم بھگوا یا زعفرانی رنگ کہتے ہیں، یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کا مذہبی کلر ہے. یعنی جو اوپر کا رنگ نظر آتا ہے زعفرانی یا بھگوا، یہ ہمارے ہندو بھائیوں کا مذہبی کلر ہے. اسی طریقے سے جو ہمارا مسلمانوں کا مذہبی کلر کہلاتا ہے، ہر انسان یہ رٹ لیتا ہے کہ یہ ہرا رنگ کی جو پٹیاں ہیں یہ مسلمانوں کا مذہبی کلر ہے. یہ مذہبی کلر مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ ترنگا پورے بھارت کا جھنڈا ہے، ہندوستانیوں کا جھنڈا ہے. لیکن مسلمانوں کا مذہبی کلر وہ کلر ہے جو جمعیت علماء ہند کا جھنڈا ہے. یعنی اس میں سفید ان بلیک یعنی 2 رنگ کی پٹیاں اس کے اندر بھری گئی ہیں، یہ مسلمانوں کا مذہبی کلر ہے. اسی طریقے سے ہمیں خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سفید کلر پسند ہے.